بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکل یہ بڑے والے بھی انکل اچھا الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختلف مقامات سے دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انہی مبارک آیات کی روشنی میں چند ضروری گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تری میں اور خشکی میں فساد ظاہر ہو چکا ہے۔ جو تری ہے وہاں بھی فساد برپا ہے اور جو خشکی ہے وہاں پہ بھی فساد برپا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، اور یہ سارے کا سارا فساد انسان کے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اس فساد کے ذریعے اللہ بعض انسانوں کو ان کے اعمال کا ذائقہ چکھانا چاہتے ہیں۔ اس فساد کے ذریعے اللہ بعض انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ لعلہم یرجعون، کہ شاید اس طریقے سے ٹھوکر جب انہیں لگے تو وہ اللہ کی جانب رجوع کر لیں۔ یہ حالات
یہ مصیبتیں، یہ فساد اس لیے اللہ بھیج رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سبق حاصل کر کے، نصیحت پکڑ کر انسان اللہ کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل سے توبہ کرو۔ تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اندر سے، اپنے باطن اور اپنی روح سے اور اپنے دل سے توبہ کرو۔ لعلکم تفلحون، اور اسی دل کی توبہ کی وجہ سے تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اسی اللہ کی بارگاہ میں اپنے دل سے توبہ طائب ہونے کی وجہ سے تمہیں کامرانی اور ان حالات سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ یہ دو قرآن مجید فقران حمید کے مختلف مقامات کی آیات کریمہ ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ہر موقع، ہر حالت، ہر کیفیت اور ہر طرح کی صورتحال میں رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ ہر طرح کی صورتحال کے احکامات اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمائے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایمان والوں کو رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔ مشکلات کا موقع ہو، مصائب کا موقع ہو، مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، وبائی امراض ہوں، اس طرح کی حالت اور کیفیت ہو تو اس حالت اور کیفیت میں ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا طرز عمل اپنانا چاہیے، کیا رویہ اپنانا چاہیے، کن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے احکامات اور اس موقع کی رہنمائی ایمان والوں کو عطا فرمائی۔ اور انہی میں سے ایک چیز یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جتنے بھی حالات انسان پر آتے ہیں وہ سب کے سب حالات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اچھائی کے حالات بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تنگی اور مشکلات کے حالات آئیں تو وہ حالات بھی اللہ ہی کی طرف سے آتے ہیں۔ تو ان حالات میں پہلا کام جو ایمان والوں کو کرنا چاہیے، اہل ایمان کو کرنا چاہیے، مسلمانوں کو کرنا چاہیے، وہ یہ کہ جب مشکلات کے حالات آ جائیں تو ان مشکلات کے حالات میں اللہ کی جانب زیادہ سے زیادہ رجوع انسان اختیار کرے، اللہ کی جانب زیادہ سے زیادہ انسان متوجہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی لغزشوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنی گناہوں کی، اپنی معصیتوں کی، اپنی زندگی کے اندر جو ایسی چیزیں سرزد ہوئی ہوں ان چیزوں کی اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار ہے۔ اور یہ توبہ اور استغفار کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جو ایک چیز عطا فرمائی ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ایک جانب تو انسان کی ہوئی خطاؤں اور لغزشوں کو دھو دیتی ہے، اور دوسری طرف انسان کا مقام اور مرتبہ پہلے جہاں تھا وہاں سے کئی گنا آگے بڑھا دیتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان گناہ کرنے سے پہلے جس مقام پر ہوتا ہے، جس درجے پر ہوتا ہے، اور غلطی اور نفس کے غلبے کی وجہ سے وہ گناہ کر لیتا ہے، اور اس گناہ کے بعد انسان اللہ کی بارگاہ میں اتنی کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے وہ جس مقام پر تھا، توبہ کرنے کے بعد اس مقام سے بھی کئی گنا آگے بڑھ جاتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان سے ایک غلطی کا ارتکاب ہو گیا، ایک ایسی لغزش ان سے سرزد ہو گئی جس غلطی اور جس لغزش کی وجہ سے ان پر حد جاری کی گئی، اسلامی سزا ان پر نافذ کی گئی، اور اس سزا کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے اس غلطی کا صدور ہوا ہے، لہٰذا ان پر سزا کے طور پر حد جاری کی جائے، اور اس کے نتیجے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب جنازہ پڑھنے کا موقع آیا، وقت آیا، تو بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دل میں ان کا جنازہ پڑھنے کے معاملے میں تردد اور شک کا اظہار کیا، اور یہ سوچنے لگے اور یہ خیال کرنے لگے کہ جس آدمی کا انتقال اللہ کی جانب سے نازل شدہ سزا کے نتیجے میں ہوئی ہے، ان کا جنازہ ہم کیسے پڑھیں؟ یہ ایک شک اور ایک تردد جو ہے بعض صحابہ کے دل میں پیدا ہوا۔ آپ علیہ السلام کو اس چیز کا علم ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، تم اس چیز کو جانتے نہیں ہو کہ یہ آدمی جس پر اس سزا کا اطلاق ہوا ہے، اس گناہ کے کرنے کے بعد اس آدمی نے اللہ کی بارگاہ میں اتنی توبہ طائب کی، اتنا گڑ گڑایا، اتنے اپنے آنسو بہائے، اتنی ندامت کا اظہار کیا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایسے آہوزاری اس نے کی ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک توبہ کی تقسیم کا کوئی قانون ہوتا تو اس اکیلے ایک آدمی کی توبہ سب مدینہ والوں کی جانب سے کافی ہو جاتی۔ اتنے دل سے اس نے توبہ کی۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہتھیار اور یہ دولت جو اللہ نے انسان کو توبہ کی صورت میں عطا کی ہے، یہ ایک ایسی دولت اور ایک ایسا ہتھیار انسان کے پاس ہے کہ جس کو استعمال کر کے انسان اپنے گناہوں کو بھی معاف کروا سکتا ہے، اپنے دل کو بھی ایک اطمینان، ایک سکون، ایک قرار مہیا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا مقام بھی بہت بلند اور برتر کر سکتا ہے۔ تو ان حالات میں ایک تو ہر مسلمان اس چیز کا کثرت کے ساتھ اہتمام کرے کہ اس بیماری سے، ان حالات سے ایک سبق حاصل کر کے اپنا رجوع زیادہ سے زیادہ اللہ کی جانب بڑھائے، اللہ تعالیٰ کی جانب زیادہ متوجہ ہو، زیادہ توبہ استغفار کرے، زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ بلا وجہ خوف اور ہراس کا نہ خود شکار ہو نہ دوسروں کو شکار بنائے، اللہ سے عافیت مانگے، امن اور سکون مانگے، اطمینان مانگے، حفاظت مانگے، اور حفاظتی انتظامات بھی کرے، بندوبست بھی کرے، جو ڈاکٹر ہدایات دیتے ان پر بھی عمل کرے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنا اعتماد اور یقین اللہ کی ذات پر رکھے کہ میں نے اپنی جانب سے جتنی چیزیں ہو سکتی تھی وہ میں نے اختیار کر لی ہے، اب اگر کوئی ایسے حالات مجھ پر آتے ہیں تو یہ اللہ کی جانب سے مقدر ہوں گے، میں اس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تقدیر پر ایمان جو رکھنا ہوتا ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، اور تقدیر پر ایمان رکھے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی حفاظت کا بندوبست اور انتظام کر لے، اور اپنی حفاظت کا انتظام اور بندوبست کرنے کے بعد اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے کہ اس کے بعد اگر کچھ حالات مجھ پر آتے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کو بچنا، ایک بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی، بہت قیمتی بات لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو موت ہوتی ہے، اس موت کا تعلق سبب کے ساتھ یا بیماری کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ موت کا تعلق سبب یا بیماری کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ موت کا تعلق وقت اور ٹائم کے ساتھ ہے، اور جب انسان کا وقت آ جاتا ہے
تو کوئی بیماری اور کوئی مرض اس کو نہیں ہوتا، وہ مر جاتا ہے۔ وقت جب آ جاتا ہے تو کوئی اس کو بظاہر بیماری اور مرض نہیں ہوتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اور جب وقت نہیں ہوتا، وقت اس کا جب نہیں ہوتا تو بیماریاں لگتی رہتی ہیں، کتنی کتنی بیماریاں اس کو ایسی لگی ہوتی ہیں، وہ بچتا رہتا ہے۔ اس کی حفاظت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور جملہ اور قول ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی محافظ خود اس کی موت ہے، کہ وقت سے پہلے اس کو نہیں مرنے دیتی۔ وہ انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی رہتی ہے موت کا وقت۔ کتنے حادثات آتے ہیں اور انسان ان میں سے بچ جاتا ہے، کیوں؟ وہ موت کا جو وقت ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اس کی زندگی کو بچا رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز پر اعتماد رکھا جائے اور ایسے خوف و ہراس کو نہ خود پھیلایا جائے اور نہ خود اس کا شکار ہوا جائے۔ اب عجیب ایک ماحول بن رہا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو دین سے دور ہیں، مذہب سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، انہوں نے اسی بیماری کو مسجد کے خلاف، تبلیغ کے خلاف اور دین والے لوگوں کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیے، ایک پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیے، اور ایک ان کے پاس مورچہ انہیں مل گیا ہے۔ اس مورچے کے ذریعے جو ہے وہ خوف و ہراس بھی پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں۔ ہدایات جو ہیں وہ یہ ہیں، مریض کوئی اگر اس کا شکار بھی ہو جائے، کوئی اللہ کی طرف سے یہ بیماری ہے، اس میں مبتلا بھی ہو سکتے ہیں لوگ اس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو آدمی شکار ہو جائے تو وہ بھی ہماری ہمدردی اور خیرخواہی کا مستحق ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو بدنام کر کے اور اس کے بارے میں طرح طرح کی افواہیں اڑا کر اس کو اس چیز پر مجبور کر دیں کہ وہ بھاگ ہی جائے۔ خدا نہ خواستہ کوئی اگر ایسی بیماری میں مبتلا بھی ہو جائے، ایسے کسی مسئلے کا شکار بھی ہو جائے، تو وہ بھی ہماری ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے، ہماری خیرخواہی کا مستحق ہوتا ہے۔ ہم اس کے لیے دعا بھی کریں، اللہ کی بارگاہ میں اس کو اطمینان بھی دیں۔ عیادت کے اسلامی آداب کیا ہیں کہ کوئی آدمی ایسی کسی چیز میں مبتلا ہو تو اس کو حوصلہ دیا جائے، اس کو سہارا دیا جائے، اس کو ہمت دلائی جائے اور اس کو اس حالت اور کیفیت سے نکالنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ عجیب ایک چیز چل پڑی ہے کہ بے بنیاد افواہیں پھیلا کر لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا۔ گزشتہ دنوں یہاں ماڈل ٹاؤن میں افواہیں چلتی رہی مساجد کے حوالے سے، فلاں مسجد میں یہ ہو گیا، فلاں مسجد میں یہ ہو گیا، اور اندر بات کچھ اور ہوتی ہے اور اس کو پھیلا دیا جاتا ہے مساجد کے ساتھ لگا کر، تبلیغ جماعت کے ساتھ لگا کر، اس طرح کے جو کام ہیں ان کے ساتھ لگا کر ان کو ایک بدنام کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے کچھ لوگوں نے شروع کر رکھا ہے۔ ان چیزوں پر بھی نظر رکھی جائے، ان حالات پر بھی اللہ کی جانب متوجہ ہوا جائے، جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بھی اختیار کی جائے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کی جائے، اور اگر ایسے حالات آ بھی جائیں تو اللہ کی جانب سے سمجھ کر ان حالات کو اللہ ہی سے دعا کی جائے کہ یا اللہ مجھے ان حالات سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتیں پڑھ